میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔ تو آپ کا خطاب قریش مکہ، انصار مدینہ اور اہل حجاز کے ساتھ جو آپ کا خطاب، آپ کا کلام ہوا کرتا تھا، وہ کلام ایسا نہیں ہوتا جیسا کہ ذی الشعار الحمدانی، تحفۃ الہندی، قطن بن حارث علیمی، اشعث بن قیس وغیرہ بادشاہ یمن اور سلاطین حضرموت کے ساتھ کلام فرمایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات سے جب بھی کلام فرماتے، انہی کی زبان میں، انہی کی شان فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کلام فرمایا کرتے تھے۔ بے شمار کلمات ہیں جو اس طرح کے عمرہ کی طرف آپ نے خطوط کے طور پر بھیجے، ان سے کلام فرمایا۔ اس سلسلے میں جسے بھی تحقیق کا شوق ہے تو اس کو چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کو ملاحظہ کرے جو آپ نے ہمدان کو لکھا تھا۔ خط تو بڑا طویل ہے، اس خط میں اسی کی زبان میں لکھا تھا آپ نے یہ خط۔ اس خط میں یہ تحریر آپ نے فرمایا تھا، ان لکم فراءھا ووہاتھا وعزازھا یاکلون علافھا وترعون افاھا لنا من دفعہم وصرامہم وسلموا بالمیثاق والامانہ لہم من الصداقۃ والثلب والناب والفصیل والفارض الداجن والکبش الحوری وعلیہم فیہ الصالح والقارح۔ اس موقع پر حضرت قاضی ایاز نے فرمایا ہے کہ معنی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے معنی تو اہل عرب میں سے بھی بہت سے ائمہ لغت کو اس کے معنی معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال خط کی اس ٹکڑے کا معنی بیان کیا ہے علماء نے۔ آپ غور کریں، میرے آقا نے فرمایا تھا ہمدان سے، تمہارے لیے بلند و پست اور کنکریوں والی زمین ہے، پس کھاؤ تم چارہ اس کا اور چراؤ اس میں بے روک ٹوک اپنی مویشیوں کو۔ ہمارے لیے ان کے مویشیوں اور کھلیانوں سے وہی حصہ ہے جو وہ عہد اور امانت کے ساتھ ادا کریں گے، اور ان کے لیے صدقے کے مال سے بوڑھے اونٹ اور بوڑھی اونٹنیاں ہیں، ساتھ ساتھ اونٹ کے بچے اور گھر رہنے والے اونٹ جن کی کھال سے فرش بنتا ہے، چرمی فرش، اور ساتھ ساتھ ان پر وہ گائے اور بکری جو چھٹے سال میں ہو، اور وہ اونٹ جو 5ویں سال میں ہو۔ میں آپ کو اس خط میں دکھانا ہی چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں کس قدر مغلق اور مسجع کلام آپ نے فرمایا تھا، جس کے معنی اور مفہوم کو بیان کرنے سے اچھے اچھے فصحا عاجز ہیں۔ ناظرین، حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد علاقائی زبانوں کے نمونے نقل کیے ہیں، بے شمار نمونے ہیں، ان میں سے میں نے آپ کے سامنے ایک کو بیان کیا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، بنی فہد قبیلہ کے سردار تحفہ کے لیے حضور کے جو ارشادات، وائل ابن حجر کے نام حضور کا گرامی نامہ، اسی طرح مختلف قبائل کے رؤساء و سلاطین کی طرف حضور کے مقالات و مکتوبات وغیرہ، ان کلمات میں سے اکثر کو سمجھنا مشکل ہے، نہیں سمجھے جا سکتے ہیں معنی، لیکن ان کے اندر جو روانی ہے، جو سلاست ہے، جو خوبی ہے، جو فصاحت و بلاغت ہے، ہر پڑھنے والا اگرچہ اس کے معنی کو نہیں سمجھ رہا ہے، مفہوم نہیں جان رہا ہے، لیکن سمجھے بغیر بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کئی ادبا نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم اور حکیمانہ اقوال کے مجموعے تالیف کیے ہیں، بے شمار کتابیں ہیں۔
آپ کے حکیمانہ اقوال پر مشتمل بے شمار کتابیں ہیں، اور یہ کتابیں عربی زبان کا طر امتیاز ہیں۔ ایسے ایسے انمول جملے اس آقا کے مکتوب ہیں اس طرح کی کتابوں میں، اور یہ وہ ایسے جملے ہیں جو اہل عرب کے لیے بھی فخر و مباحات کا باعث ہے۔ میں آپ کے سامنے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم اور اقوال حکمت کے چند نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیں، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوامع الکلم میں سے بعض جملے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، غور کریں اس میں، اس کی جامعیت اور معنویت میں غور کریں۔ آپ کے جوامع الکلم میں سے ایک جملہ ہے، المسلمون تتکافأ دماؤہم، تمام مسلمانوں کا خون مساوی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی قصاص و دیت میں کسی شخص کو اس کی ثروت، اس کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے، جاہ و حشمت کے حوالے سے ترجیح نہیں دی جا سکتی ہے، بلکہ سب کا قصاص یکساں ہوگا۔ کوئی بھی ہو، بادشاہ ہو، وزیر ہو، رعایا ہو، عوام ہو، خواص ہو، کوئی بھی ہو، قصاص کے معاملے میں سب برابر ہے۔ ایک آقا بھی اگر اپنے غلام کا قتل کرے گا تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ بادشاہ اگر کسی رعایا کا قتل کرے گی، رعایا میں سے کسی بھی فرد کا قتل اگر بادشاہ کرے تو اس سے بھی قصاص لیا جائے گا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ بادشاہ ہے، وہ وزیر ہے، وہ آقا ہے۔ کس قدر عدل و انصاف و مساوات پر مبنی یہ جملہ ہے، اور پورے نظام انسانیت کا دار و مدار اس پر ہے۔ اسی طرح آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک ارشاد گرامی، یسعی بذمتہم ادناہم، کہ اگر کوئی کم درجہ والا مسلمان کسی قوم کو امان دے گا، عہد کرے گا، تو تمام مسلمانوں پر اس کی پابندی لازمی ہوگی۔ کسی مسلمان نے کسی کے ساتھ عہد کر لیا، پیمان کر لیا، وعدہ کر لیا، امان دے دیا کسی حوالے سے، تو تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس کی پابندی کریں، اور سب کی جانب سے وہ شخص مامون ہوگا۔ اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم میں سے ہیں، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، کہ تمام مسلمان دشمن کے مقابلہ میں یکجا ہوں گے، کہ اگر مسلمانوں کے خلاف جو کھڑا ہوگا، دین و اسلام کو نقصان پہنچانا چاہے گا، تو اس حوالے سے سارے مسلمان یکساں ہوں گے۔ کس قدر جامع جملہ ہے، آپ غور کریں۔ اگر اس پر مسلمان عمل پیرا ہو جائے تو یقیناً دنیا اور آخرت میں مسلمان ہی کامیاب و کامرا ہوں گے، اور یقیناً اسی وجہ سے اسلام پھیلا۔ آج ہم تک جو اسلام پہنچا ہے یہ اسی اتحاد، اتفاق اور یکجہتی کا نتیجہ تھا۔ لیکن آج کا جو ماحول ہے، جو آپس میں انتشار اور افتراق کا ماحول پیدا ہو چکا ہے مسلمانوں کے مابین، کہ ہمارا کوئی دشمن ہوتا ہے، وہ ہمارا صرف ذاتی دشمن ہوتا ہے، ہمارے پڑوسی کا وہ دوست ہوتا ہے، ہمارے بھائی کا وہ دوست ہوتا ہے، ہمارا جو بدخواہ ہوا کرتا ہے، ہمارے پڑوسی اس کے خیر خواہ ہوا کرتے ہیں۔ کیا یہی اسلام نے درس دیا ہے؟ کیا اسی طرح کی تعلیم میرے آقا نے دی ہے؟ آپ ہمارے آقا کی ارشاد پہ غور کریں، اس میں غور کریں کہ میرے آقا نے کس طرح فرمایا کہ تمام مسلمان دشمن کے مقابلے میں یکجا ہوں گے، اور ایک قول میں یک جان ہوں گے۔ یہ بھی ہے، متحد بھی ہوں گے اور ایک جان، ایک بن کر کے دشمن کا مقابلہ کریں گے، تبھی مسلمان کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج ہماری ناکامی کا واحد سبب یہی ہے کہ ہم آپس میں متحد نہیں ہیں۔ ہمارے جو دشمنان اسلام ہیں،
ہمارے دین پر جو حملہ کرنے والے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں، ہم ان کے خلاف متحد نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہی کچھ لوگ اس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے انہیں تقویت پہنچاتے ہیں، اور اس سے مسلمان اور اسلام دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کو قائم کرے، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو میں غور کر کر کے اسے اپنی زندگی میں پروئے کار لانے کی کوشش کرے۔ توفیق بخشے اللہ تبارک و تعالیٰ، آمین بجاہ سید المرسلین۔ دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے۔